یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ نیز علماء کی تقاریر بڑھانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 11 فروری 1993 ہم یہاں منگڑوٹھا مضافات تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں جب مشرقی ممالک کے سفر سے واپس پاکستان پہنچا تو یہاں کے احباب ملتان تشریف لائے اور اصرار فرمایا کہ میں یہاں حاضری دوں۔ آج کی تاریخ
ہم نے اپنی تدبیر میں طے کی تھی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی تقدیر نے ہماری تدبیر کی لاج رکھ لی اور ہم آج قرآن و سنت کی دعوت کے حوالے سے یہاں مل بیٹھے ہیں۔ آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے قرآن کی عظمت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بڑوں سے وابستہ ہو کر بھی بڑائی ملتی ہے۔ اس بوتل میں جو عطر ہے تو بوتل بھی مہک گئی ہے، اگر عطر نہ ہو تو اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوگی۔ آج کی اس ملاقات میں میں کوشش کروں گا کہ قرآن کے حوالے سے میں آپ کو آپ کی پہچان کرا دوں۔ اہل اللہ نے کہا خدا شناسی سے پہلے خود شناسی ضروری ہے۔ جب تک عرفان نفس نہ ہوگا عرفان ذات نہیں ہوگا۔ حق تعالی نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم نے کبھی اپنی ذات پہ غور کیا؟ ہماری پہچان ہمارے خیال میں یہ ہے، ہمارے خیال میں ہماری پہچان کہ فطرت ہمیں جنم دیتی ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں، بچپن آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور پھر قبر۔ اس دوران ولادت اور قبر سے درمیان اچھا کھانا ملنا چاہیے، اچھا پہننا ملنا چاہیے، اچھا مکان ملنا چاہیے، کچھ وافر دولت بھی ہونی چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے، ہم علاقے کے چودھری اور خان کہلائیں، سردار کہلائیں تو ہم بڑے انسان ہیں۔ یہ ہمارے خیال میں ہماری پہچان۔ میں نے ٹھیک کہا؟ آج میں آپ کو قرآن کے آئینے میں چہرہ دکھاؤں گا آپ کا۔ سبحان اللہ۔ زندگی کا تو پتہ نہیں، میری مائیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، بہنیں اور میری بیٹیاں سامنے بیٹھی ہیں، میں ان سے ڈر کے اندر آ گیا ہوں۔ اچھا ہو کہ ان کی نشست علیحدہ ہو، آئندہ خیال کیا کیجیے۔
بس اب ہم اتنا کر سکتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے بس میں کچھ نہیں. آپ کو زحمت بھی ہوئی، تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی ہوئی، کچھ کنفیوژن بھی ہوئی، گڑبڑ بھی ہوئی، معاف کیجیے گا. تو میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سمجھیں، ان کو آنا چاہیے. میں اس کے حق میں کہ وہ ہمارے معاشرے کا نصف بلکہ نصف سے زیادہ حصہ ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر اس معاشرے کی ماں سنور جائے تو پورا معاشرہ سنور جائے. ماں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے جو کسی تربیت یافتہ ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں گریٹ مادر، گریٹ پیپلز ہیو گریٹ مادرز. بڑے لوگ بڑی ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں. بہت توجہ سے آپ میری گزارشات کو سنیں گے. اگر آپ نے یہ راز سمجھ لیا کہ آپ کون ہیں، اور اگر آپ کو اپنا پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں، تو انشاءاللہ آج کا دن آپ کی زندگی میں تبدیلی کا دن ہوگا. ماشاءاللہ. اگر آپ نے آج اپنے آپ کو سمجھ لیا تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آج کا دن آپ کی زندگی کی تبدیلی کا دن ہوگا، انقلاب کا دن ہوگا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. یہ میری زبان سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بھی آپ کی شفقت ہے، بہت مہربانی. سرائکی مجبور کرو گے تو بولنا شروع کر دوں گا، لیکن وہ بات نہیں بنے گی. ہاں سمجھ ٹھیک ہے سمجھ آ رہا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. حق تعالی نے فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمانوں پہ پیش کی. امانت قرآن کریم. جزاکم اللہ. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ. ہم نے اپنی امانت آسمانوں پہ پیش کی. والارض زمین پہ پیش کی. والجبال پہاڑوں پہ پیش کی. آسمان سے کہا قرآن کو سنبھال سکو گے؟ پھر زمین سے پوچھا قرآن کو اٹھا سکو گی؟ پھر پہاڑوں سے کہا تم اٹھا لو گے اسے؟ ابینا. ان تینوں نے معذرت کی کہ یہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں.
جیسے بکری سے کہا جائے اونٹ کو اٹھا لو گی، بکری سے کہا جائے اونٹ کو اٹھا لو گی تو صرف معذرت کرے گی یا کانپے گی؟ کانپے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، فَأَبَيْنَا، تینوں نے معذرت کی، وَأَشْفَقْنَا، قرآن کی ہیبت و جلال کو دیکھ کر یہ تینوں کانپ اٹھے، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، یہ تینوں کانپنے لگے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے قرآن کو اٹھا لیا۔ اب اللہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ روز اول سے انسان ان تینوں کی عظمت سے متاثر ہے، بلکہ مرعوب ہے۔ آسمان کی بلندی سے متاثر ہے انسان، زمین کی وسعت سے متاثر ہے، اور پہاڑوں کی مضبوطی سے۔ صدیاں ہو گئیں اس کی جستجو ہے، سیاروں میں، جہازوں میں، کوہ پیمائی کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے آسمان کہاں تک بلند ہے، زمین کتنی وسیع ہے، پہاڑ کتنے اونچے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا تیرے خیال میں یہ تین چیزیں بہت بلند ہیں، لیکن تجھے پتہ نہیں یہ تینوں تجھ سے چھوٹی ہیں، تو ان سب سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آسمان اتنا بلند نہیں جتنا تو بلند ہے، زمین اتنی وسیع نہیں جتنا۔ یہ معراج کیا تھا؟ مولوی نے تو گولڈن سٹوری بنا دیا نا، مولوی نے تو گولڈن سٹوری بنا دیا، افسانہ بنا دیا، لیکن اقبال نے ایک شعر میں معراج بیان کر دیا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں۔ یہ آسمان جو اپنی بلندی پہ نازاں ہیں، معراج کی شب ان کی سینیارٹی کا پتہ چل گیا، انسان ان سے بھی اونچا چلا گیا، یہ تو انسان کی گرد راہ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ جو بوجھ آسمان نہ اٹھا سکا، جو بوجھ زمین نہ اٹھا سکی، جو بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس بوجھ کو مگر انسان، وَحَمَلَهَا الْحَيْوَانُ نہیں، انسان، الانسان۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں اب یہ راز ان کو بہت خوب سمجھ میں آئے گا۔ الانسان الذی ہوا خلیفۃ اللہ فی الارض، لا الذی ہوا، لا الذین
ہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسان کی بات ہو رہی ہے، وہ جس انسان کی تخلیق پر نوری حیران ہوئے تھے. اللہ نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو نوریوں کے اجتماع میں اپنا ارادہ ظاہر کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب تیرے رب نے نوریوں کے سامنے اعلان کیا میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں، انی خالقم بشرا، بشر پیدا کرنے والا ہوں، جس کی لائف ہسٹری اگر تم معلوم کرنا چاہو تو سامنے پڑھ لو، لوح تقدیر پر جا کے پڑھ لو، وہ تقدیر کی تختی پر وہ کیسی مخلوق ہوگی جا کے پڑھ لو. نوریوں نے لائف چیپٹر مطالعہ کیا انسان کا، دیکھا قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے، دیکھا قارون نمرود ابراہیم کو آگ میں جھونک رہا ہے، دیکھا فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، دیکھا ہلاکو چنگیز کے ہاتھوں سے انسانیت کی رضا تار تار ہو رہی ہے. نوری گھبرائے، کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے خالق کائنات، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہمیں تو اور کچھ کرنا ہی نہیں، نہ دال نہ روٹی نہ کھیتی نہ زراعت نہ تجارت نہ ملازمت، ہم تو کرتے ہی تیری تسبیح ہیں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آپ اس مخلوق کو کیوں بناتے ہیں جو فساد مچائے گی، جو خون بہائے گی، جو ایک دوسرے کو قتل کرے گی. اس میں تو قابیل ہے، اس میں تو قارون اور نمرود ہے، اس میں تو فرعون و حامان ہے، اس مخلوق میں تو چنگیز ہے، ہلاکو ہے، ہٹلر ہے، مسولینی ہے. رب العالمین نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون. یہ راز تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تم نے قتل کرنے والے قابیل کو دیکھا تو میرے عشق میں جان دینے والے حابیل کو کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے آگ میں جھونکنے والے نمرود کو دیکھا تو میرے عشق میں آگ میں کودنے والے ابراہیم کو کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے نیگیٹو کو دیکھا تو پوزیٹو کو کیوں نہیں دیکھا؟ اعلم ما لا تعلمون. اس انسان کی بات ہو رہی ہے، وہ انسان نہیں جو دسترخوان کا بادشاہ ہے، جو کنگ آف دی ڈائننگ روم، دسترخوان کا بادشاہ ہے. اس انسان کی بات، یہ تو جانور ہے، کھانا پینا جاگنا سونا ہنسنا رونا جینا مرنا، یہ سب حیوانیت کی دلائل ہیں، علامتیں ہیں. اور آج جس طبقے کو انسان سے متعلق احساس کمتری لاحق ہوا، جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو انسان کہنا گستاخی ہے، نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خود مقام بشر سے آگاہ نہیں. اسے پتہ نہیں انسان کس کو کہتے ہیں، اس نے تو اپنے گریبان میں جھانکا.
جب اپنے گریبان میں جھانکا تو میدا ہی میدا نظر آیا. جب میدا نظر آیا تو گھبرا گیا, کہنے لگا بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں, نبی کو بشر کہنا توہین ہے. یہ ہے بیسک مسنگ, بنیادی غلطی, کہ اس نے بشریت کا معیار اپنی ذات کو بنا لیا. اب اس جانور کو کون سمجھائے کہ بشر تجھ جیسے نہیں ہوتے, بشر تو ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں. قوم کے نذرانوں پہ پلا ہوا ملا, جس کے جتنے نذرانے زیادہ اتنا سائز زیادہ. جو دھرتی پہ بوجھ ہے وہ سمجھتا ہے بشر مجھ جیسا ہوتا ہے. جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے, وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکل رہا ہے. اس کا خیال ہے بشر مجھ جیسے ہوتے ہیں. اسے جا کے سمجھائیے بشر ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں. مولوی صاحب, بشر عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں, عثمان ابن عفان جیسے ہوتے ہیں, علی المرتضیٰ, سلمان و بلال, طلحہ و زبیر, خالد بن ولید, عمرو بن عاص, سعد بن ابی وقاص, حسن و حسین, معاویہ بن ابی سفیان جیسے ہوتے ہیں. تو دھرتی پہ بوجھ ہے, اور وہ دھرتی پہ سجدہ کرے تو دھرتی ان کا ماتھا چومنا فخر سمجھتی. تیرا کہنا بیوی بھی نہیں مانتی, اور وہ دریا کو خط لکھے تو اطاعت کرتے. سمندروں کی طرف رخ کرے تو موجیں راستہ بناتی, جنگلوں کی طرف جائیں تو درندے غلامی کرتے. یہ ابو بکر و عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر, عمرو بن عاص, سلمان و بلال, خالد بن ولید, رضوان اللہ علیہ مجمعین, میں یہ جن کا نام لے رہا ہوں یہ بشر تو ہیں, لیکن فرع ہیں, اصل نہیں ہیں. یہ مولوی نے سمجھا بشر ہم جیسے ہوتے ہیں. آپ تو جانور ہیں مولوی صاحب, پلے ہوئے تبرک. اے کاش کہ آپ کی قربانی جائز نہیں, ورنہ سب سے زیادہ قربانی کی عید پر آپ جیسے مجسمے کام آتے. آپ کو کس نے بشر کہا؟ میرے عزیز دوستو, پیغمبر ہی تو انسان ہوتا ہے. باقی جس کو بھی انسانیت ملتی ہے اسی کی نسبت سے ملتی ہے. باقی جسے بھی انسانیت ملتی ہے اس کی نسبت سے ملتی ہے. وہ سمندر ہے, باقی سب شاخیں ہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر عبد القادر گیلانی تک, عبد القادر گیلانی سے احمد ابن حنبل, ابو حنیفہ, معین الدین چشتی تک رحمت اللہ تعالی علیہم, یہ سب شاخیں ہیں, وہ سمندر ہے. اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے, کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. تو انسان کی بات ہو رہی ہے, حیوان کی نہیں. کا عالم یہ ہے کہ غلہ ترستا ہے, کبھی مجھے کھا تو لے. اور حیوان کا حال یہ ہے کہ اس نے کبھی تیجا بنا لیا, کبھی ساتا بنا لیا, کبھی جمراتا بنا لیا, کبھی 11ویں بنا لی. کوئی قوم کا مرے صحیح, مولوی صاحب کی انکم شروع. یہ جانے نہیں دیتا کسی کو جنت میں جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے. اور سیدہ عائشہ سے سنو, اپنی روحانی مادر محترمہ سے سنو. ام المومنین, مخدومت المسلمین, حبیب خدا,
صدیقہ بنت صدیق عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں کبھی اللہ کے رسول کے گھر میں مسلسل 2 دن چولہا گرم ہوا ہو. مجھے یاد نہیں کبھی اللہ کے رسول نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی استعمال فرمائی ہو. زیادہ جو کا آٹا استعمال فرمایا, گندم بھی بہت کم کھائی. اور آج مستشرقین کہتے ہیں, انگریز کہتا ہے, طب جدید کہتی ہے, طب جدید کہتی ہے کوئی دوائی استعمال نہ کی جائے. مسلمانوں کے پیغمبر کا دسترخوان اگر اپنا لیا جائے, محمد کی غذا اپنا لی جائے تو زندگی بھر بیمار نہیں ہوگا وہ انسان, موت تو آئے گی اپنے وقت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے آداب جانتے ہیں نا آپ؟ کبھی سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا. یہ تو مولوی صاحب تو بیٹھ جائیں نا جب دسترخوان, وہ میں نے کہا وہ لوگ قبرستان میں چلے گئے جو نماز پڑھتے تھے, ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے تھے. اس میں عاجزی, اس میں خشوع, اس میں حضور قلب, اس میں تواضع, اس میں سجدے اتنے طویل, اس کے رکوع اتنے طویل, اس کے قیام اتنے طویل. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, یہ جو شب برات گزری ہے نا, آپ نے جسے حلوے کی رات بنا لیا, حالانکہ یہ جلوے کی رات تھی. اور ہندو چلے گئے, جیسے انگریز نے بہت بچے چھوڑ گیا نا, ہندو بھی بچے چھوڑ گیا. ہماری نئی نسل وہ پٹاخے چھوڑتی ہے. ہندو یہ جو ہے نا پارسی, ان کے ہاں آگ کی پوجا کرنا مذہب ہے, معبود ہے ان کی آگ, تو وہ پٹاخے چھوڑتے تھے. اب ہمارے مسلمانوں کے بچے بھی پٹاخے چھوڑتے ہیں. اللہ کی رحمت آتی ہے آسمان دنیا پر, یہ نیچے سے آگ چھوڑتے ہیں. تو جاہل بچوں, جاہل خاندان کے بچوں نے پٹاخے چھوڑ کر اس کی رحمت کا مذاق اڑایا, اور مولوی صاحب نے حلوہ کھا کے دین کا حق ادا کر دیا. جلوے کی رات کو حلوے کی رات بنا لیا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اس قدر عبادت کرتے تھے کہ ایک شب مجھے خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس قدر عاجزی, اس قدر خود کو مٹا دیا کہ مجھے گمان ہوا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال تو نہیں فرما گئے. تو فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس پر, پاؤں مبارک پر, تلوے پہ ہاتھ پھیرا کہ پتہ کروں گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احساس کر لیا کہ شاید گھبرا گئی ہے, تو سجدے ہی میں زور سے کہا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. عائشہ پتہ نہیں تمہیں کیا خیال آ رہا ہے, میں تو اس کی یاد میں ہوں. ابھی مولانا فرما رہے تھے آپ قم اللیل الا قلیلا نصفہ, کبھی آپ نے اس پہ غور کیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ؟ حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب تو جو ساری رات ذکر و عبادت میں گزار دیتا ہے, کچھ آرام بھی کر لیا کرنا. اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں الفاظ یہ استعمال کرتا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں, میرا ضمیر یہی کہتا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنا دل خوش کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتے ہیں نا, تیرا دل چاہتا ہے, حالانکہ فرائض تو ادا ہو گئے, وہ فرض تھا آپ نے ادا کر دیا, اب جو آپ نوافل میں کھڑے ہیں تو تیرا دل چاہتا ہے نا کہ پوری رات عبادت میں گزار دے, تو اپنا دل خوش کرنے کے لیے ساری رات کھڑے رہتے ہو نا,
میرا دل خوش کرنے کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو. یہ تیری خوشی ہے کہ پوری رات عبادت میں گزارے, اور یہ میری خوشی ہے کہ کچھ دیر تو بستر پہ آرام کرتا ہوا بھی نظر آئے. اب کتنی دیر آرام ہو اور کتنی دیر عبادت ہو اس کا فیصلہ بھی آپ کریں گے. میں تجھے پابند نہیں کرتا. نصفہ او انقص, چاہے تو آدھی رات اپنے لیے اور آدھی رات میرے لیے, لیکن یہ تقسیم بھی دیکھیے, آدھی رات تیری آدھی رات میری. تیری وہ ہے جو عبادت میں گزرے اور میری وہ ہے جو تیرے سکون میں گزرے. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے. اور حیوان کی بات, تیجا لاؤ, ساتا لاؤ, جمراتا لاؤ, 40واں لاؤ, 11ویں کا دودھ پلاؤ, یہ حیوان کی باتیں. کنڈا لاؤ جی, اور نہ معلوم کیا کیا لاؤ. یہ عجم کی فیکٹری کے بنائے ہوئے ارکان ہیں. اسلام کے عجم کی فیکٹری کے بنائے ہوئے ارکان ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ہمارے سلف صالحین, ائمہ مجتہدین, وہ نہیں جانتے تھے ان کو. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, سید عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہیں معلوم کہ 11ویں کس بلا کا نام ہے. رب کعبہ کی قسم, نہ انہوں نے یہ پی نہ کہا, نہ انہیں پتا ہے. حشر میں باتیں ہوں گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن تیرا رب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا, تیرے نام لیواؤں نے, تیرے فالوورز نے تجھ سے اور تیری ماں سے مدد مانگی, تجھے اور تیری ماں کو مشکل کشا مانا, معبود سمجھ بیٹھے, ابن اللہ کہا تجھے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تو نے انہیں کہا تھا, عیسائیوں نے تیرے بات جو کرتوت کیے, کیا تو نے انہیں کہا تھا؟ قال سبحانک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے, پاک ہے تو او میرے معبود. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتا, اور اگر میں نے ایسی بات کہی تو پوچھتا کیوں ہے, تو سب کچھ جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, میرے دل کے راز تجھ سے مخفی نہیں اور تیرے راز میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, کیونکہ تو ہی علام الغیوب ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. ما قلت لهم, میں نے ان سے کچھ نہیں کہا, الا ما امرتنی به, مگر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا. اور تیرا حکم کیا تھا؟ اعبدوا اللہ ربی وربکم, اس کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. سجدے اسی کے, قیام اسی کا, سوال اسی سے, مدد اسی سے,
ہر جگہ موجود وہی، علام الغیوب وہی، مسجود و معبود وہی، کارساز و دستگیر وہی، حاجت روا و مشکل کشا اللہ ہی۔ لیکن ان ظالموں نے جو کچھ کہا میرے رب، میں ان کے کرتوت سے بھی بری ہوں، میں ان سے بھی بری ہوں۔ یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں۔ دیکھ لیجئے گا مولوی صاحب انشاءاللہ، دنیا میں تو 11ویں کے نام پر دودھ کے سارے ڈرم ہضم کر جا، لیکن قیامت کے دن شاہ عبد القادر گیلانی یہی کہیں گے، یا اللہ یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں۔ اس لیے کہ میں نے تو ساری زندگی تیری توحید بیان کی، میں نے ساری زندگی تیری نبی کی سنتوں پہ عمل کی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا ولی وہ ہوتا ہے جو سوکھے پاؤں دریا سے گزر جائے۔ سوکھے پاؤں دریا سے گزرنا ولایت ہے تو ساری چڑیاں، سارے کوے، سارے کبوتر ولی ہوئے۔ نہ ان کے پر بھیگتے ہیں نہ ان کے پاؤں بھیگتے ہیں، یہ سوکھے پاؤں دریا سے گزر جاتے ہیں۔ ایک سطحی آدمی بیچارہ ظاہر پرست کسی اللہ والے کے پاس گیا، حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، کچھ دن رہا ان کے ہاں، پھر جانے لگا، کہنے لگا حضرت پھر اجازت مجھے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا آئے کس لیے تھے؟ کہنے لگا جی بس میں تو آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، مرید بننے کے لیے آیا تھا، لیکن بس اب جا رہا ہوں، یعنی پسند نہیں آیا آپ کچھ مجھے، جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ضرور جائیے، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کا مقصد پورا کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا جی بس میں تو اصل میں اتنے دن رہا، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی، تو جب کوئی کرامت نہیں دیکھی تو جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اب مجھے نہیں معلوم کہ کرامت کا کیا تصور ہے تیرے ذہن میں، بس تو اتنا بتا دے کہ جتنے دن تو یہاں رہا میرا کوئی عمل رسول اکرم کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی عمل آپ کا سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے اچھی بات ہے، جو تجھے پسند آئے بیعت تو اسی سے کرنا، لیکن مجھ سے یہ سیکھ کے جاؤ کہ سب سے بڑا ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کی ہر ادا رسول کی غلامی میں گزرے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں ولی اللہ بننے کے حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، کچھ دن رہا ان کے ہاں، پھر جانے لگا، کہنے لگا حضرت پھر اجازت مجھے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا آئے کس لیے تھے؟ کہنے لگا جی بس میں تو آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، مرید بننے کے لیے آیا تھا، لیکن بس اب جا رہا ہوں، یعنی پسند نہیں آیا آپ کچھ مجھے، جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ضرور جائیے، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کا مقصد پورا کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا جی بس میں تو اصل میں اتنے دن رہا، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی، تو جب کوئی کرامت نہیں دیکھی تو جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اب مجھے نہیں معلوم کہ کرامت کا کیا تصور ہے تیرے ذہن میں، بس تو اتنا بتا دے کہ جتنے دن تو یہاں رہا میرا کوئی عمل
رسول اکرم کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی عمل آپ کا سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے اچھی بات ہے، جو تجھے پسند آئے بیعت تو اسی سے کرنا، لیکن مجھ سے یہ سیکھ کے جاؤ کہ سب سے بڑا ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کی ہر ادا رسول کی غلامی میں گزرے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں ولی اللہ بننے کے لیے جنات کا ایک لشکر ضروری ہے۔ یہ قوال لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، میں ان کو جنات کہا کرتا ہوں، ڈھولکی ہو، کچھ وہ، ہاں کچھ وہ ہو، کچھ سلسلہ ہو، اور وہ جی سب کچھ ہو۔ تو بات انسان کی ہو رہی ہے میرے عزیز دوستو، حیوان کی نہیں ہو رہی۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ جو بوجھ آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، وہ بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ آگے انہو کان ظلوما جہولا۔ یورپ میں ایک جگہ میں یہ بات کر رہا تھا تو کچھ عیسائیوں کے پریسٹ بھی آئے ہوئے تھے، ان کے پادری بھی آئے ہوئے۔ ایک پادری نے کھڑے ہو کے کہا عجیب بات ہے، جو بوجھ آسمان نہیں اٹھا سکے، زمین نہیں اٹھا سکی، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، انسان نے اٹھا لیا تو وہ ظالم اور جاہل بن گیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے کچھ یہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کو بھی اس سلسلے میں کنفیوژن رہتی کہ وہ بوجھ جو زمین و آسمان سے نہ اٹھایا جا سکا، انسان نے اٹھا لیا تو انہو کان ظلوما جہولا، وہ ظالم اور جاہل کیسے ہو گیا؟ تو انہو کان سیکون نہیں، انہو کان ہی واز ظالم اینڈ جاہل، ناٹ ہی شوڈ بی ظالم اینڈ جاہل، وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے تو یہ آیا۔ مقناطیس دیکھا ہے آپ نے؟ مقناطیس کپڑے کو نہیں پکڑتا، چاہے غلاف کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ مقناطیس لکڑی کو نہیں پکڑتا، چاہے بیت اللہ کی چوکھٹ ہی کیوں نہ ہو۔ مقناطیس مٹی کو نہیں پکڑتا، پتھر کو نہیں پکڑتا، چاہے ہیرا ہی کیوں نہ ہو، سنگے اسود ہی، اپنا وہ حجر اسود ہی کیوں نہ ہو۔ مقناطیس سلور کو نہیں پکڑتا، ہیرے کو نہیں پکڑتا، سونے کو نہیں پکڑتا، لوہے کو پکڑتا ہے بس، کہ اس کے لیے کشش اسی میں ہے۔ مقناطیس کے لیے کشش اسی میں ہے، وہ اسی کو پکڑتا ہے۔ تو قرآن نے آسمان کو نہیں پکڑا، زمین کو نہیں پکڑا، پہاڑوں کو نہیں پکڑا، انسان کو پکڑا کہ اس کے لیے کشش اسی میں تھی۔ اب جب انسان کو قرآن نے پکڑ لیا یا انسان قرآن سے چپک گیا تو یہ ظالم اور جاہل تھا، لیکن جب قرآن سے چپک گیا تو پھر اس کا ظلم عدل سے بدل گیا اور اس کی جہالت علم سے بدل گئی۔ انسان اس وقت تک ظالم ہے اور جاہل ہے جب تک قرآن سے نہیں چپکتا۔ انسان اس وقت تک ظالم ہے اور جاہل ہے جب تک قرآن سے
نہیں چپکتا، اور جب قرآن سے چپک جائے تو پھر اس کا ظلم عدل سے اور اس کا جہل علم سے بدل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، نمونے کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا بیمار، دوسری جگہ قرآن میں حق تعالی نے فرمایا ہم نے قرآن کو انسانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا بنا کے بھیجا ہے۔ ایک بہت بڑا بیمار مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے اپنے مسیحا کی جان لینے کے لیے، اپنے سرجن کی جان لے۔ اس سے بڑا بیمار کون ہوگا جو اپنے ڈاکٹر کو قتل کرنا چاہے؟ دار الندوہ میں مشاورت ہوئی، مکہ کی لیڈرشپ مشتعل ہے، غصے میں ہے، اور وہ کہتے ہیں محمد کا قرآن ناقابل برداشت ہے۔ اب یہ ناقابل برداشت ہے، کون ہے جو اس کا سر اڑا دے؟ ہم انعام دیں گے، سرخ اونٹ دیں گے۔ یہ اس دور کے سرخ اونٹ آج کے دور کی بیوک امپالا، شیورلیٹ اور مرسیڈیز سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ ہم سرخ اونٹ انعام میں دیں گے، جس خاندان سے چاہے گا اس کا رشتہ کریں گے، جاگیریں دیں گے، منہ مانگا انعام دیں گے۔ وہ بیمار کھڑا ہوا، خطاب کا بیٹا، کہنے لگا انعام اپنے گھر میں رکھو، میں زندہ ہوں، یہ کام میں کروں گا، یو ویٹ ہیئر، ادھر بیٹھ کر میری انتظار کرو، ابھی محمد کا سر لاتا ہوں۔ تلوار اٹھائی، باہر نکلا، غصے میں بکھرا ہوا، آنکھیں سرخ۔ کسی نے دیکھا عمر کہاں؟ فرمانے لگے ہاں میرے قرآن محمد کا سر قلم کرنے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس قرآن برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، ادھر پھر جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، تیری بہن کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ عمر نے فرمایا سچ کہتے ہو؟ اس نے کہا سن کے آ رہا ہو، خود جا کے سن لو۔ تو رخ بدل گئے، ادھر کے بجائے ادھر، غصہ دوہرا ہو گیا۔ فاطمہ بنت خطاب کے گھر بھائی گیا، ذرا دور تھا، مکہ کی خاموش رات، در و دیوار پہ سناٹا کی حکمرانی، ہو کا عالم، اور اس خاموشی میں کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی قرآن کی آیات ایک کیفیت طاری کیے ہوئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا بڑھتے ہوئے قدم رک گئے ابن خطاب کے، عقل کی سرحد ختم ہوئی، ضمیر کا بارڈر آ گیا، عقل کی سرحد ختم ہوئی، عشق کی منزل آ گئی، بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ کھڑا ہو گیا عمر، قرآن نے عمر کے ضمیر پہ دستک دی، لات، منات، عزا اور حبل کے بیمار، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك
اب ایکسپلین کرنے کی تو ضرورت نہیں کہ یہ خود عربی ہے، اسی کی زبان میں قرآن بول رہا ہے. لات، منات اور عزا کے پجاری کے دل پہ قرآن نے چوٹ لگائی، قرآن نے ضرب لگائی. انی انا ربکا، تیرا رب تو میں ہوں. فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. کہانی تو طور کی بیان ہو رہی تھی، کہانی طور کی بیان ہو رہی ہے، لیکن ابن خطاب نے یوں سمجھا جیسے مجھ سے کہا جا رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ابن خطاب کے ضمیر نے بے ساختہ کہا نام انت اللہ انت ربی. عقل نے روکا، کیا کرتے ہو، تجھے کہاں بھیجا گیا، کہاں جانے لگے. عقل سامنے آ گئی، دستک دی بہن کے دروازے پر. فاطمہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے سوراخوں سے جھانکا، دیکھا کون ہے، سمجھ گئی میرا بھائی آیا ہے. اپنے معلم، اپنے ٹیچر، اپنے استاد سے کہا ذرا آپ ایک طرف ہو جائیے، میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے، میں اسے فیس کروں گی، میں اس سے نمٹوں گی. اپنے استاد کو ایک طرف کر کے دروازہ کھولا. ابن خطاب نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا ہماری مرضی، ہم جو چاہیں پڑھیں. ابن خطاب نے فرمایا بتانا پڑے گا. فاطمہ نے کہا کیوں؟ عمر نے کہا مجھے پتا ہے جو تم پڑھ رہے تھے میں سن چکا ہوں. فرمایا جب سن چکے ہو تو پوچھتے کیوں ہو؟ عمر نے کہا پوچھتا اس لیے ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ تم نے مجھ سے مشورے کے بغیر کیوں کر لیا؟ فاطمہ نے فرمایا یہ معاملات مشورے کے نہیں، اس کے انتخاب کے ہیں. وہ جب چاہے جس کو چاہے چن لے. مشورے سے تو، مشاورت سے تو آپ اٹھ کے آ رہے ہیں، ہم کس سے مشورہ کریں؟ جب اس نے پسند کر لیا تو بات بن گئی. عقل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عمر نے ہاتھ اٹھایا اور ضربیں لگائیں. نسوانی پیکر پر لاتوں مکوں کی بارش کر دی ابن خطاب نے. فاطمہ زخمی ہو گئی، سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئی. اور توسا والوں، عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہوا کرتا ہے تو روح پہ شباب آتی ہے. فاطمہ زخمی ہو گئی، خون میں نہایا ہوا چہرہ اپنے بگڑے ہوئے غضبناک بھائی کی طرف اٹھا کے کہتی ہے ایک ہی ماں کا ہم نے دودھ پیا، ایک ہی ماں کا ہم نے دودھ پیا. جس ماں کا دودھ پی کر تو کفر میں پختہ ہو گیا ہے، اسی ماں کا دودھ پی کر میں رسول کی اطاعت میں پختہ ہو گئی ہوں. اب کٹ سکتی ہوں، ہٹ نہیں سکتی. جان چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا. ابن خطاب نے ہاتھ روکا، اور ہاتھ روک کے آداب یہ ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون. اسے شرک کے بیمار، شرک کی نجاست سے آلودہ ناپاک ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. بات چونکہ قانون کی آ گئی، عمر چپ ہو گیا. فاطمہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنا دوپٹہ بھائی کی گود میں رکھ کر قرآن کسی لکڑی پہ لکھا ہوا ہے یا کسی پتے پہ لکھا ہوا ہے،
وہ گود میں رکھ دیا، فرمایا ہاتھ نہ لگانا، آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب جو نظر ڈالی تو پھر وہی آیت سامنے آئی، اننی انا اللہ۔ آستانوں سے مرادیں مانگنے والوں، جھنڈیوں کے آگے جھکنے والوں، آستانوں پہ سر جھکانے والے شرک کے بیماروں، مشکل کشا وہ نہیں، مشکل کشا تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ انسانیت خراج عقیدت پیش کرنے کو مجبور ہو جاتی ہے اس کردار کے سامنے کہ سکوت مرگ طاری تھا۔ مکہ کے در و دیوار پر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ شوکت، وہ جلالت عمر کا سامنا کر سکے۔ ہر طرف خاموشی ہے۔ رحمت عالم تشریف لائے، جنہیں روکا گیا تھا وہ آئے، تشریف لائے، اپنے حلقے سمیت آئے، چاند اپنے ستاروں سمیت آیا، سورج اپنی کرنوں سمیت آیا، بیت اللہ میں تشریف لائے۔ عمر نے بیت اللہ کا بند دروازہ رسول کے لیے کھولا۔ اس لیے تاریخ جب اس کردار سے گزرتی ہے تو خراج عقیدت پیش کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اول من اسلم جہرا عمر واول من فتح باب الکعبۃ عمر بن الخطاب واول من ہاجر علانیۃ عمر بن الخطاب۔ جس نے سب سے پہلے اونچی آواز سے اپنے ایمان کا اعلان کیا وہ عمر ہے، جس نے سینہ تان کے ہجرت کی وہ عمر ہے، اور جس نے بیت اللہ کا بند دروازہ فرزندان اسلام کے لیے کھولا عمر ہے۔ بیت اللہ کے سائے میں امت مصطفی نے اپنے قائد کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی۔ نوٹ کیجئے میرے عزیز نوجوانوں، یہ امت مسلمہ کی پہلی نماز تھی، یہ پہلی نماز فجر تھی جو بیت اللہ کے زیر سایہ رحمت عالم کی اقتداء میں ادا ہوئی۔ یہی نماز فجر تھی اور یہی فجر عمر کے ایمان کی فجر تھی۔ یہی فجر عمر کے ایمان کی فجر تھی۔ جس فجر کو عمر ایمان اسلام کے دامن میں آیا، اسی فجر کو اسلام خلوت سے جلوت میں آیا۔ جس فجر کو عمر اسلام کے دامن میں آیا، اسی فجر کو اسلام کمرے سے میدان میں آیا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ میں بہت حد تک اپنے ہدف کے قریب آ گیا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے بہت حد تک میں اپنے ہدف کے قریب آ گیا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کیا بنا دیتا ہے۔ کتنے بڑے بیمار کا علاج کیا، کتنے بڑے بیمار کا علاج کیا، وہ جو اپنے مسیحا کی جان لینے چلا تھا، وہ جس کے لیے قرآن ناقابل برداشت تھا، اب قرآن نے اسی عمر کو اتنا بلند کر دیا کہ وہی عمر جب فرش پہ بولتا ہے تو اس کے بول عرش سے قرآن بن کے اترتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ وہ عمر جو قرآن کو برداشت نہیں، وہ اصل میں صفراوی بخار سے منہ کا ذائقہ خراب ہو تو سیب بھی کڑوا لگتا، سیب کڑوا نہیں ہوتا، وہ بیماری کا اثر ہوتا ہے نا۔ صفراوی بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ جب خراب ہوتا ہے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، تو شرک کے بخار کی وجہ سے وہ ذائقہ خراب تھا تو پہچان نہیں تھی کہ یہ دوست ہے کہ دشمن ہے۔ اب قرآن نے آنکھیں کھول دی، قرآن نے دل کے دروازے کھول دیے، اب یہ قرآن بن گیا، قرآن عمر بن گیا، عمر قرآن ہو گیا، فنا فی القرآن ہو کر اس کی پرواز یہاں تک پہنچی کہ اس کی سوچیں قرآن بننے لگی، اس کا فکر قرآن بننے لگا۔ یہ فرش پہ بیٹھ کے سوچتا ہے تو عرش پہ اس کی سوچ قرآن مرتب ہوتی
مفسرین کا اتفاق ہے 18 آیتیں فکر عمر کی حمایت میں نازل ہوئی. انہوں نے جو کچھ مشورہ دیا وہی کچھ قرآن بن کے قلب رسول پہ نازل ہوا. تو اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی گفتگو کا اختتام اس جملے پہ کرتا ہوں کہ قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ حیوان کو انسان بنا دیتا ہے. تو پھر قرآن انسان سازی کا فارمولہ ہوا. انسانیت کو تعمیر کرنے کے لیے قرآن کا نسخہ اللہ نے تجویز فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہا تھا تو اپنی دعا میں انہوں نے سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا. یہ کیا ہے جی؟ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو پہلی دعاؤں کا ترجمہ خود آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. جو میرا مقصود ہے میں وہ بیان کروں گا. اے ہمارے رب، پسینہ بہ رہا ہے، مزدوری کی ہے نا، مزدوری کی ہے نا، محنت کی ہے نا، آفٹر اسٹرگل، آفٹر ہارڈ ورک پسینہ بہ رہا ہے نا جی. کام کرنے کے بعد ذرا محنت جو کی ہے نا جی، پتھر اٹھائے ہیں، دیواریں بنائی ہیں نا بیت اللہ کی، تو اب مالک کے مکان سے مزدوری مانگ رہے ہیں. اے ہمارے معبود، اے ہمارے رب، ہم نے تیرا گھر بنایا، اب تو ہمیں مزدوری دے گا کہ تجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. ہماری مزدوری یہ ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اس محنت کی مزدوری یہ ہے کہ اس گھر کو آباد کرنے والا، اس ادارے کا محتمم، اس دارالعلوم کا معلم، وہ ہماری اولاد میں سے بھیج. یہ ہے میرے کام کی مزدوری کہ میں تیرے محبوب کا دادا کہلاؤں. وہ میری اولاد میں سے بھیج دے. وہ یہاں کے کیا کرے گا؟ تعویذ گنڈے کی دکان کھولے گا، زعفران کے پانی سے تعویذ لکھے گا. اکھے صحیح ککڑ دی چوٹی نال جرا خون ہے اودے نال تعویذ لکھ سنوں تو اثر فوراً. ہائے ہائے ہائے، اے صحیح ایندے کرشمے، اے ایندے مجبوریاں نہ سن. جے دی چوٹی ویسی اوندا باقی دھڑ بھی تے کم آسی. تے جے ہے سنیے دی رب نال نہیں بنائی او ول ایویں خوار تھیندے. جیری عورت ہک نال وفا نہ کرے وہ در در تے رسوا تھیندی ہے نا. تے جیڑا بندہ ہک نال وفا نہ کرے وہ بھی ایویں در در تے رسوا تھیندی. سارا ایک سفر ہا جیڑا اسماعیل خان تو بنوں دے پاس میں کو پتہ لگا جو ایک دربار ہے اندر تے ایک بندہ بیٹھے او اتھا جڑے ونجن
نظرانہ گھندے اون دے بعد انہاں کو جُتم رہنے عقیدہ لوگ دا عقیدہ اے ہے جو اے برکت والا کھلا ہے جے کو لگ گیا اودی میری تر میں اے روایت سنی ڈاڈھی خوشی تھی میں رستہ ہی اوکھا ڈکھا رستہ ہا لیکن اساں کوشش کر کے گئے ہیں کچا رستہ موٹر ساری اسوں ایویں ہچکولی کھاندی گئی اے جے حلالے کھاندی گئی رستہ تہاڈا ہی مثالی ہے ماشاءاللہ لیکن وہ بہت ہی کر میں اج جے ویلے آندا پیا ہم ہی رستے نال سوچے نہ ہم جو جہے دوست صبح شام ہی رستے نال آندن ویندن انشاءاللہ قیامت دے ڈی انہاں کو بھی کوئی سزا نہ مل سی سارا کھاتا ہی تھی پورا تھیا ڈاڈھے اوکھے تھی کے پہنچے او پیچھے جرا بیٹھے ہاں بزرگ وہ آ کے ملے میں مسافہ کرنے لگا وہ معام کا کی بابا آکھن لگا شاہ صاحب گھٹ کے ملو انشاءاللہ جنت اکٹھے ہو سوں تہاڈا خیال ہے جو تساں اللہ دا دین ودے بیان کرن دیو قرآن و سنت ودے بیان کرن دیو مجاہد تہوے تساں لیکن میں بھی انشاءاللہ ان دی رحمت کن امید رکھی بیٹھا میرا کام ہی تہاڈے کام کن کوئی گھٹ نہیں میں کہ بیٹھا قبر تے نظرانے بٹوڑدا بیٹھے نظرانے وصول بیٹھا کرنے لوگا کن تے بڑا مجاہد بیٹھے آکھن لگا آؤ نا گن گیا ول میں کو آکھن لگا ونڈی کھاؤ اے جڑا سکا ہویا کھلا پیا پیچھے وے جا بیٹھے اللہ بچائے میں کیا ہے اندا شان ورود کیا ہے آکھن لگا اے جاہل قوم دا عقیدہ اے ہے جو اے میرے وڈے دا کھلا ہے بندے دا بھی اے جڑا ہوندے بندے دی جُتی تے اے جڑی کہہ نہیں ہوندی لیکن انہاں دا جو نصیب آئی ہوئے انہاں دا جو مقدر ہی ہوئے اے بنیا پئے سکا مصیبت اے جھاں ہاتھ چمڑے دا لیکن لوہے دا بھی پیو معلوم تھیندا پیا اکھے جیڑا ایتھاں آندے او میں کو نظرانہ دیندے میں نظرانہ گھندا ول او جتنے میرے پیسے اللہ جان دے جو میں انہاں کو ان دی مرضی تے خرچ کرنا قرآن و سنت دے علوم دی اشاعت واسطے بہرحال اے میرا تے میرے رب دے درمیان راز ہے جو میں کتھا خرچ کرنا میں وہ پیسے گھندا اون دے بعد انہاں کو آدھا جھک ونجو جیڑا اللہ دے سامنے نہیں جھکدا او میرے اگوں جھک کر دے ول میں کہ ای کو چاہ گھندا اے اعلی قتل تے میرا پے ای کو چاہ گھندا دل وچ اپنے رب نال گال کرنا جو میرا سونا جڑا تیرے در کو چھوڑ کے آسی میرے کول میں اون دی حق وا کر سا چاہ جتنی قوت ہوندی ہے مرے نا تے اے ٹھڈھے اکھیں ساندن ٹھڈھے اکھیں کھلے کھاندن تے میں انہاں کو جوارے سے پاپوش کھوا کے واپس کریں اے میرا کم ہے میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں میرے دوستوں کہ اس سے جو وفا نہیں کرتا جس کا اللہ پر بلیو نہیں ہوتا جس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا پھر وہ مٹی سے امیدیں رکھتا درختوں سے امیدیں رکھتا ہے پرندوں سے امیدیں رکھتا ہے چاند سے سورج سے امیدیں رکھتا ہے اور یہ فطرت سزا دیتی ہے اس کو بنجا کن امیداں رکھ دے جنہاں دے اپنے پیٹ وچ گند بھریا کھڑے وہ کہندی کیا مراد پوری کرے سن تو یہ تعویذ گنڈا دین نہیں ہے یہ بزنس ہے تجارت ہے دین کیا ہے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اے میرے رب
میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب اسے آباد کرنے والا میری اولاد میں سے بھیج۔ وہ یہاں آئے گا، پتھروں کو ہیرا بنائے گا۔ کیا کہا میں نے؟ پتھروں کو ہیرا بنائے گا، حیوان کو انسان بنائے گا۔ تو پتھروں کو ہیرا، حیوان کو انسان کیسے بنائے گا؟ یہ گھڑی ہے نا، لوہا ہے نا، لیکن لوہا سے گھڑی کیسے بنی؟ اس کو ایک استاذ ملا، اس کو ایک استاذ ملا، اس نے اسے قیمتی بنانے کا فیصلہ کیا، تو پھر اس کو آگ میں ڈالا، لوہے کو آگ میں ڈالا۔ جب یہ گرم ہوا تو پھر اس کی کٹائی کی، پھر جب اس کی کٹائی ہوئی تو یہ نکھر گیا، جب نکھر گیا تو پھر اس کو ٹھیک کر دیا، اب یہ قیمتی بن گیا۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت سے ان کا لوہا گرم کرے گا۔ خلیل نے فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت سے ان کا لوہا گرم کرے گا۔ خلیل نے فرمایا تھا وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے وَيُعَلِّمُهُمْ، بعد میں یتلو علیہم، لوہا گرم کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر کوٹے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر انہیں صحیح کرے گا، تعلیم و تربیت کرے گا، تو ابو بکر صدیق جیسے کردار تیار ہوں گے، فاروق و عثمان و علی جیسے کردار تیار ہو جائیں گے۔ یہ تزکیہ بہت ضروری ہے دوستو، علم سے پہلے تزکیہ۔ آج علم بہت ہے، علماء بہت ہیں، تزکیہ نہیں۔ پہلے تزکیے کا اہتمام ہوا کرتا تھا، برتن صاف ہوتا تھا، پھر علم کا دودھ پڑتا تھا۔ ہونا بھی یہی چاہیے نا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے برتن دھوتے ہیں یا پہلے دودھ ڈال دیتے ہیں؟ اچھا کریں دے ہو، پہلے دودھ سٹیں دے ہو تو چنگا کریں دے ہو۔ یہ تو خیر ویسے ہی منہ سے نکل گیا ان کے، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلے برتن دھوتے ہیں پھر دودھ ڈالتے ہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر میں نے برتن صاف کیے بغیر دودھ ڈال دیا تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ فٹ ویسی پہلے برتن صاف کیا جائے۔ خلیل اللہ نے تو جوش طلب میں کہا نا وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ، رب العالمین کے آگے یہ بھی کہہ دیا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت اور حکمت تیرے پاس ہے، میں تو مانگ سکتا ہوں، اگر میرے مانگنے میں بھی کوئی پہلو قابل اصلاح ہو تو اپنی حکمت سے اصلاح کر دیا۔ تو اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق ترمیم کر دی کہ تو نے کہا پہلے تعلیم پھر تزکیہ، میں کہتا ہوں یعنی پہلے دودھ پھر دھونا، میں کہتا ہوں پہلے دھونا پھر دودھ۔ پہلے میرا محبوب تزکیہ کرے گا، تلاوت سے لوہا گرم کرے گا، پھر تزکیے سے برتن صاف کرے گا، پھر جو تعلیم کا دودھ ڈالے گا تو ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا مکھن تیار ہو جائے گا۔ آج بات بگڑ رہی ہے، علماء میں وہ اخلاص اس لیے نہیں، علماء میں وہ تواضع للہیت اس لیے نہیں کہ تزکیے کا اہتمام نہیں۔ اور یاد رکھنا
اگر برتن صاف نہ ہو اور علم آ جائے تو خدا کی قسم وہ علم سانپ کے منہ میں زہر بنتا ہے، اور اگر برتن صاف ہو اور علم آ جائے تو سیپ کے منہ میں موتی بنتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت کہ قرآن آپ کو قیمتی بنانے آیا ہے۔ ہماری فطرت میں ظلم و جہل ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے تو اللہ نے یہ ظلم اور جہل رکھا ہی کیوں انسان میں، نہ ہوتا؟ میں نے کہا ایسی مخلوق تو پہلے سے ہے، یا آسمان و زمین میں بھی ظلم و جہل نہیں ہے، فرشتوں میں بھی ظلم و جہل نہیں ہے، انسان میں اللہ نے اس لیے رکھا۔ فرشتے قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ہم نے تجھ سے وفا کی ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے تم وفا نہ کرتے تو کیا کرتے؟ تم تو بے وفائی کر ہی نہیں سکتے نہ 90 سال کا بڈھا جو آکھے میں کہہ دی عزت دو نظر اٹھا کے نہ دے دا بڑا متقیاں، یہ تقوی ہے کہ مجبوری ہے؟ کوئی کل پوچھے جو تیرے چلو ہے کیا گئے حضرت صاحب، یہ 90 سال کا متقی یہ جو آنکھیں جو میں نظر اٹھا کے نہ لے گا۔ بات تو اس جوان کی ہے کہ جب نفسانیت بولے کتے کی طرح اس کا ساتھ چلتی ہے، اور وہ کسی کی بیٹی کو اس لیے غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ اس کا اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ناراض ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے ان بندوں کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہیں گے تم نے بے وفائی نہیں کی، کر نہیں سکتے، میں انہیں گلے لگا لوں، انہیں دامن رحمت میں لے لوں کہ یہ کر سکتے تھے لیکن میرے خوف سے بے وفائی نہیں۔ یہ بغاوت کر سکتے تھے لیکن میرے ڈر سے اطاعت کی، یہ گناہ کر سکتے تھے لیکن مجھ سے وفا کرنے کے لیے انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ حیوان کو انسان بنانے آیا ہے، اس نے تنکوں کو شہتیر بنا دیا۔ جب مسلمان قرآن سے وابستہ تھا تو 313 ہو کر بھی پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا۔ آج 1.25 ارب ہونے کے باوجود فلسطین سے بوسنیا تک پٹائی ہو رہی اور ہم دعاؤں پہ گزارا کر رہے ہیں، اب دعاؤں پہ گزارا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ خدا کی قسم آج مسلمان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ تاریخ کے کسی دور میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا، لیکن قبریں 1 لاکھ قبر واسطے 1 بلڈوزر کافی ہے۔ لکھاں قبروں کو 1 بلڈوزر ملیا میٹ کر دے سی، ہن تو لکھاں مگر قبراں وہ ہے تو 1 مگر بلڈوزر۔ آج مسلمان 1 ارب 30 کروڑ ہیں پوری دنیا میں، لیکن قرآن سے وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے چلتے پھرتے جانور بن کے رہ گئے، اور منزل دسترخوان ہے، کھانا پینا، بس۔ خدا کے لیے اسے اپنا بنائیے، اس سے وابستہ ہو جائیے، پھر دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ حضرات گرامی، یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ نیز علماء کی تقاریر بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ غلام کی گواہی تھی۔ اب آؤ میں پڑوسیوں سے پوچھتا ہوں تم نے اپنے پڑوسی کو کیسا پایا؟ مکہ والوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے رسول کا پیغام تو نہیں مانا، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارا پڑوسی کیسا تھا؟ فاران کی چوٹی پر رحمت عالم مبلغ کی حیثیت سے کھڑے ہیں، داعی حق و صداقت کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ پہلا خطاب ہے، چادر ہلا ہلا کے مکہ کو جمع کیا، پوری آبادی سمٹ آئی، مکہ کی آبادی کھچ کھچ کے رحمت عالم کے قدموں میں آ گئی۔ آقا نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر کئی سال گزارے ہیں، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی، جوانی بھی دیکھی، آج تک میری خلوت و جلوت، میرا خوشی اور غم، میرے آنسو اور مسکراہٹیں، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی
सब तुम्हारे सामने है। आज तुम्हारे ज़मीर की अदालत पे दस्तक देता हूं, आज तुम्हारे दिलो दिमाग पर दस्तक देता हूं, तुम्हारे ज़मीर को जज बनाता हूं। आज तुमसे पूछता हूं, तकल्लुफ न करना, मुबालगा न करना, दिल की बात बताना, तुमने गुज़श्ता 40 साल के तजर्बे में मुझे क्या पाया? फरमाया हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। तुमने मुझे गुज़श्ता 40 साल पस मंजर में सच्चा पाया है या ना, सच्चा पाया है या इसके बरअक्स? हुजूर की जात से झूठ की निस्बत भी नहीं होनी चाहिए। अरबी में तो ये अल्फाज हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि तर्जमा यूं करूं। अदब का ही ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, अदब का ही ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। तुमने गुज़श्ता 40 साला जिंदगी के पस मंजर में मुझे सच्चा पाया है या इसके बरअक्स? मक्का वालों ने कहा जल्लबना का मिरारा, माराइना फीका इल्ला सिद्का। अब्दुल्ला के यतीम, ये भी कोई पूछने की बात है? हमने तो आपको कई बार आजमाया, कई बार आजमाया, 1000 बार आजमाया, जब भी आजमाया सच्चा पाया। आप तो सदाकत की पहचान है, आप तो इंसानी शराफत का बुरहान है, आप तो दियानत का ऐलान है। हम तो आपको सादिक और अमीन के खिताब से याद करते हैं। ये हजरात गिरामी, ये तकरीर बालम म्यूजिक हाउस तौसा की तरफ से पेश की गई है। नीज उलमा की तकारीर भरवाने के लिए बालम म्यूजिक हाउस पर तशरीफ लाएं। शुक्रिया।